بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین فاصبح فی المدینة خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 349 سورۃ قصص، آیت نمبر 17۔ سورۃ قصص جو کہ تسلی للمومنین اور تشجیع تبلیغ کے لیے، اور اس میں خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس واقعے کے 5 مقامات، جس میں پہلا مقام وَأَوْحَيْنَا حالات صغر کا بیان تھا، اور دوسرا مقام ولما بلغ اشدہ سے ان کی جوانی کے حالات اور قبطی کا واقعہ، قتل کا واقعہ کا بیان چل رہا تھا۔ جو لوگ انبیاء علیہم السلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انبیاء معصوم نہیں ہیں اور ان سے گناہ ہوتے ہیں، تو اس واقعے کے اندر بھی ان لوگوں نے دلائل پکڑے ہیں جن کی وجہ سے انبیاء کو وہ گناہ گار سمجھتے ہیں۔ پہلی دلیل کہ ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ جو قتل ہے یہ شیطان کا عمل ہے، تو شیطان کا عمل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ ہے۔ دوسری دلیل انی ظلمت نفسی کا لفظ ہے کہ میں نے ظلم کیا، اور ظلم مستلزم گناہ کو ہے۔ تیسری دلیل فاغفر لی کی معافی طلب کی ہے، اور طلب معافی گناہ کے اوپر ہوتی ہے۔ ان کے جوابات گزرے تھے کہ ھذا سے مراد، ایک جواب یہ دیا تھا کہ کسی عمل کی نسبت شیطان کی طرف یہ مستلزم گناہ کو نہیں ہے، جیسے کہ سورہ کہف کے واقعے میں وما انسانی الا الشیطان، یوشع علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، انہوں نے شیطان کی طرف نسبت کی ہے، اور برے فعل کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے، اس کی نسبت یہ مستلزم معصیت کو نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ ھذا سے مراد یہاں وہ رجل مراد ہے، اور من عمل شیطان سے مراد یہ شیطان کے کارکنوں سے مراد ہے، تو معنی ھذا یہ شخص جو قبطی ہے من عمل شیطان، شیطان کے خادموں اور کارکنوں میں سے ہے، عاملین میں سے ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اس عمل کی نسبت شیطان کی طرف اس لیے کی ہے کہ یہ چونکہ خلاف اولا کام ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کے قتل کی طرف سے اذن شرعی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر عمل جو کام انبیاء کرتے تھے تو اس کو وہ عمل شیطان قرار دیتے تھے، یعنی خلاف اولا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین ہے، تو اس لیے ھذا من عمل شیطان کہا ہے۔ دوسری وجہ انی ظلمت نفسی کے اندر جو ظلم کی نسبت کی ہے، تو ظلم کلی مشکک ہے، اس کے اندر بہت سارے درجات ہے، اجتہادی خطا کو بھی ظلم کہتے ہیں، خلاف اولا کو بھی ظلم کہتے ہیں، تو انی ظلمت نفسی سے اجتہادی خطا مراد ہے، مستلزم معصیت کو نہیں ہے۔ اور ظلم بمعنی کمی کے بھی ہے کہ میں نے اپنا نفس کے لیے اپنا مرتبہ کم کیا، کہ جو آرام سکون کی زندگی تھی اور فرعون کے پاس رہتے تھے، کوئی خوف خطرہ نہیں تھا، ابھی یہ جو زندگی ہے وہ کم ہو گئی، وہ مرتبہ کم ہو گیا، وہ سکون کم ہو گیا۔ اور فاغفر لی کا جواب یہ ہے کہ معافی طلب کرنا یہ مستلزم نہیں ہے گناہ کو، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے بہت ساری دعاؤں کے اندر معافی مانگی، حالانکہ وہاں کسی گناہ کا تصور بھی نہیں۔ تو فغفر لہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے خلاف اولا کام ہوا ہے، اس لیے کہا قال رب بما انعمت، کہ اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، اور انعام یہ ہے کہ میری غلطی جو خلاف اولا ہے وہ معاف کی ہے، اور مجھے فرعونیوں کے ظلم سے بچایا ہے۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، مجرم جو اسرائیلی ہے وہ من وجہ مجرم ہے۔ من وجہ مجرم یہ ہے کہ اس نے ملک کے قانون کا لحاظ نہیں رکھا اور ایک فتنہ بنایا ہے ظاہری طور پر، اس لیے کہا فلن اکون ظہیرا، میں معاون اور مددگار نہیں بنوں گا۔ مجرمین کا مراد اسرائیلی ہے، یا مجرمین سے مراد وہی قبطی ہے جو کہ ظلم کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس جواب دعا کا یہ مطلب ہے کہ میں آئندہ کبھی بھی معاون نہیں بنوں گا مجرمین کا، یعنی ظالم کا ساتھ پھر بھی نہیں دوں گا، مظلوم کا ساتھ دوں گا، اور مظلوموں کو ظالموں سے بچاؤں گا۔ فاصبح فی المدینۃ، پس موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی مدی شہر کے اندر، خائفاً اس حال میں کہ خوف زدہ تھے، ڈرنے والے تھے، یترقب، انتظار کر رہے تھے اس بات کا کہ کہیں سے پولیس آ جائے، فرعون کی لشکر آ جائے اور مجھے پکڑ لے، گرفتار کر لے۔
تو خوف تھا کہ فرعونی لشکر مجھے قتل کر دیں گے، مجھے پکڑ لیں گے، اور رات تو فرعون کے گھر نہیں گیا، وہیں کسی جگہ میں رات کو رہائش کی اور صبح یہ حالت تھی۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، پس اچانک موسیٰ علیہ السلام تو اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن اچانک وہی شخص استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے بالامس کل، یستصرخ، پھر موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ مدد مانگ رہا ہے اور چیخ کر مدد مانگ رہا ہے۔ استنصرہ کا معنی یہ ہے کہ مدد طلب کرنا۔ یہ وہی کل کا اسرائیلی ہے جو کل قبطی کے ساتھ جس کی لڑائی ہوئی، آج وہ کسی اور قبطی کے ساتھ لڑائی اس کی ہے اور وہ قبطی اس پر ظلم کر رہا ہے اور وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ رہا ہے۔ یستصرخ باب استفعال ہے، صراخ کہتے ہیں چیخ لگانا، جیسے کہ صراخ الثقلا کہتے ہیں۔ تو اس نے بہت بلند آواز سے چیخیں لگائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکارا کہ مجھے اس سے بچاؤ۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لہو، اسی اسرائیلی سے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا موسیٰ انک لغوی مبین، بے شک تو جو ہے سرکش اور کھلا سرکش ہے واضح طور پر۔ سرکشی یہ ہے کہ مطلب تو روزانہ لڑائیاں کرتا ہے اور فتنے بنا رہا ہے، جس ملک کے اندر رہتا ہے تو کم از کم ملک کے قانون کا لحاظ تو رکھ، اس سے گزارا کر، اپنا وقت پاس کر، اور تو لڑائیاں بناتا ہے۔ تو اس سے مراد خطاب جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، ایک توجیہ کے مطابق وہی اسرائیلی ہے، دوسری توجیہ کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، یعنی قبطی سے کہا، انک بے شک تو لغوی سرکش مبین، واضح کہ تو ظلم کرتا ہے اور مظلوموں کے اوپر تو ان سے کام بگاڑ لیتا ہے، ان کو مار پٹائی کرتا ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، لما کے بعد ان زائدہ ہے تو فلما ارادہ، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یبطش کہ پکڑے بالذی اس شخص کو ہوا عدو لہما جو ان دونوں کا دشمن ہے۔ اس کے اندر دو توجیہ ہے کہ وہ دونوں کا دشمن کون دونوں ہے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک وہ اسرائیلی ہے، اور یہ جو قبطی ہے یہ دونوں کا دشمن ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کی جب ارادہ کیا کہ اس کو پکڑوں، تو قال قبطی نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اترید، تو ارادہ کرتا ان تقتلنی کہ تو مجھے قتل کرے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل تو نے ایک بندے کو قتل کیا تھا۔ یہ بات کہ اس قبطی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اس نے کل موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، تو قیاساً کہا، اجتہاداً کہا کہ کل جو مثلا بندہ قتل ہوا شاید وہ یہی بندہ ہے، اسی نے قتل کیا ہے، اس طور پر اس نے یہ بات کی ہے۔ اور اگر فلما ارادہ ان یبطش بالذی ہوا سے مراد وہ اسرائیلی مراد ہو تو معنی یہ ہے کہ اس کو تو معلوم تھا، اس نے پھر کہا قال اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اس صورت میں معنی بالکل پھر ظاہر ہے کیونکہ اس کو معلوم تھا۔ اور اس صورت میں پھر اسرائیلی جب مراد ہوگا تو ہوا عدو لہما کا معنی یہ ہے کہ تم دونوں کا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے کہ اس کو ایک لڑائی جھگڑے کی طرف فتنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور قبطی کا تو ظاہر وہ دشمن ہی تھا۔ ان تریدو، تو نہیں چاہتا الا ان تکون جبارا کہ تو ظالم جبار بنے فی الارض، زمین کے اندر۔ جبار اس کو کہا جاتا ہے جو ملک کا قانون تسلیم نہ کرے اور نہ مانے اور لوگوں پر ظلم کرے۔ وما تریدو، اور تو نہیں چاہتا ان تکون من المصلحین کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے بن جائے، بلکہ تیرا مقصد یہ کہ غالب بن جائے، زور والا بن جائے اور لوگوں پر ظلم زیادتی کرے۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں چھپ کر رہتے تو ادھر فرعون کے دربار میں فرعون نے لوگوں کو بلایا، یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی کہ کل قبطی کو جو قتل کیا ہے تو وہ موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ میں نے آسیہ کو کہا تھا کہ اس بندہ یہ خطرناک بندہ ہے، اور میری پہلے سے سوچ تھی، لیکن لوگوں نے مجھے روکا تھا اس کو مارنے سے، تو یہی بندہ ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لہذا مشورہ ہو گیا، تو اس مشورے کے اندر ایک شخص بنی اسرائیل سے جس کا نام حزقیل ہے یا شمعون ہے یا شمعان ہے، اور جو پرانا مسلمان ہے، اس نے یہ جرگہ سن لیا اور وہ دوڑتا ہوا فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو اس کا تذکرہ ہے وجاء رجل، آیا ایک مرد، من اقصى المدینۃ، شہر کے ایک دور طرف سے، یسعی دوڑتا ہوا کہ جا کر فوراً موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے اور فرعونی ظلم سے بچ جائے۔ قالا، اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک قوم کے بڑیرے یاتمرون بک، آپ کے خلاف جرگہ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، اور مشورہ اس بات پر ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے، بس صرف مختصر بات یہ ہے کہ آپ کے قتل کا پکا ارادہ ہو چکا ہے، فخرج، آپ یہاں سے نکل جائیں، انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فخرج منہا، وہاں سے نکل گئے،
یعنی مصر کے علاقے سے خائفاً ڈرتے ہوئے یا ترقب انتظار کر رہے تھے کہ کوئی مجھے گرفتار نہ کرے، پکڑ نہ لے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی مانگی، اور قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی، اے میرا رب، نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے بچائیے، یعنی ان کے گرفت سے مجھے بچا اور ان کی پکڑ دکڑ سے کہ وہ مجھے پکڑ نہ لے اور مارے نہ۔ تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام ابھی روانہ ہو گئے، ولما توجہ تلقاء مدین، مدین کی طرف۔ یہ تیسرا مقامہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔